आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमे का दिन सैयदुल अय्याम बहुत बहुत मुबारक हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम के नजराने भेजिए। आपसे जो मोहब्बत है उसको अमली जामा पहनाइए और अपनी ज़िंदगी में सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो रंग लाइए, वो फूल खिलाइए जो इस मोहब्बत का तकाज़ा है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल के बाद रबीउल सानी का महीना आता है और ये रबीउल सानी का महीना है, 11वीं शरीफ इस महीने में मनाई जाती है और अभी मनाई गई है। यकीनन अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ। इमामुल औलिया महबूबे सुबहानी पीराने पीर दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। आप ना सिर्फ ये कि सच्चे आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सरकार अलैहिस्सलाम की तरफ से भी आपको मोहब्बत के जो तहाइफ मिले उसकी कोई इंतहा नहीं है। आपके बचपन को देखूँ तो आपके वालिद और आपकी वालदा को देखती हूँ कि आपका जो सिलसिला एक ख़ानदान है, आप नजीबुत्तरफ़ैन हैं कि वालिद की तरफ से आप हसनी और वालदा की तरफ से आप हुसैनी हैं। वालिद की तरफ से 11वीं पुश्त में और वालदा की तरफ से 14वीं पुश्त में आपका ताल्लुक़ जो है वो हज़रत अली मौलाए कायनात से जाके मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी वालिदा जो है वो हुसैनी और वालिद जो है वो हसनी है। नाज़रीन, एक क़िस्सा यकीनन आपने सुना होगा और उसको मैं दोबारा से सुनाना चाहूँगी आपके वालिद के बारे में कि आप औलाद किन की हैं। एक मरतबा दरिया किनारे बैठे, नहर के किनारे बैठे वज़ू कर रहे थे। भूख की शिद्दत भी थी कि एक सेब बहता हुआ आया और खा लिया। अल्लाह वाले थे, अल्लाह की नज़रे इनायत इतनी थी कि खान के एहसास हुआ कि जो भी इसका मालिक है मैंने उसकी इजाज़त के बग़ैर खाया। अगर मैं और आप इस जगह बैठें और मुझे और आपको दरिया के साफ़ पानी में कोई चीज़ बहती हुई ऐसी मिले जिसे मैं उठा के खा लूँ तो शायद हमें ये जहन में बात भी ना आए कि ये ना जाने किसका था। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, वो हर चीज़ की फ़िक्र रखते हैं। ये नहीं था कि उनसे खुदा न खास्ता कोई गुनाह सरजद हो गया था या गुनाह के ज़मरे में ये बात आ गई कि उन्होंने वो सेब खा लिया, मगर क़ल्बे इत्मीनान के लिए वो उस सिम चले जहाँ से सेब बहता हुआ आ रहा था। आगे गए तो देखा एक सेब का बाग था बहुत बड़ा, जिसकी दरख्तों की शाखें जो थीं वो बिल्कुल उस पानी के साथ साथ थी। वहाँ से सेब गिरा होगा और आ गया। आपने कहा कि मैं इस बाग के मालिक से मिलना चाहता हूँ। आप बाग के मालिक से मिले और उसे कहा कि आपके बाग का एक सेब बहता हुआ आया और मैंने खा लिया और मैं चाहता हूँ कि मैं इसका जुर्माना अदा करूँ। आपकी तरफ से जो भी इसका जुर्माना है, हदिया है, जो कुछ आप लेना चाहें वो मैं देना चाहता हूँ। मालिक ने बगौर आपको देखा। यकीनन वो मालिक भी जो थे वो कोई आम हस्ती नहीं थे। उनका शुमार भी उन्हीं लोगों में से था जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम रहता है, बड़ी नज़र रहती है। और आपने आने वाले शख्स के अंदर उस चीज़ को भांप लिया और चंद सालों का कह के कि तुम मेरे बाग में खुदाई करो तो तुम इसका जुर्माना अदा कर सकते हो। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के वालिद ने एक सवाल भी ना पूछा और आप अपने काम में जुट गए। एक सेब की कीमत कई साल बग़ैर किसी उजरत के उस बाग में काम करने की ठहरी। जब वो साल बीत गए और मालिक आए, दोबारा से मुलाकात तो आपसे होती थी रोज़ाना, उस दिन कहा कि जाओ बाग का बेहतरीन सेब लेकर आओ। तो वो 3-4 सेब तोड़ लाए। तो उन्होंने कहा इतने अरसे से बागों के सेब के बागों में काम कर रहे हो, तुमको अभी तक बेहतरीन सेब का अंदाज़ा नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि एक सेब खाया था तो मैंने इतने अरसे उसका उजरत अदा की है। खुदा गवाह है कि मैंने अपने काम के अलावा जो आपने मुझे बताया था किसी सेब की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखा। आपने उनको अपने सीने से लगा लिया और कहा कि तुम्हारी उजरत मुकम्मल हो जाएगी सिर्फ एक और काम के एवज़ कि तुम मेरी बेटी से निकाह कर लो।
انہوں نے کہا مجھے منظور ہے۔ فرمایا کہ میری بیٹی کے بارے میں پوچھو گے نہیں؟ چلو میں بتا دیتا ہوں کہ میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی بول نہیں سکتی، میری بیٹی سن نہیں سکتی، میری بیٹی چل نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا مجھے منظور ہے، پھر بھی نکاح کیا، اور جب اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا ماشاءاللہ وہ ایک مکمل اعضاء کے ساتھ ایک مکمل خاتون تھی۔ بہت حیران و پریشان ہوئے اور واپس اپنے سسر کی طرف آئے تو انہوں نے کہا پریشان مت ہو، میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، گونگی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کسی نامحرم سے بات نہیں کی، بہری اس لیے ہے کہ اس کے کانوں میں کسی نامحرم کی آواز نہیں گئی، اور لنگڑی اس لیے ہے کہ اس نے گھر کے باہر کبھی اپنا قدم نہیں نکالا۔ تو ناظرین، یہ والدین کا رتبہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ اگر سچ پوچھیں تو وہ مسلمان اللہ والی عورت ہے کہ جو واقعی ہونی چاہیے اور جن کے درجات بڑے ہوتے ہیں۔ ام الخیر آپ کی والدہ محترمہ، کہ جب آپ مادر شکم میں تھے تب سے ہی آپ کی تربیت شروع ہو گئی تھی کہ آپ روزانہ کلام پاک کی تلاوت کرتی تھیں، اور وہ تلاوت آپ مادر شکم میں بھی سنتے تھے، اور 18 سپارے جو آپ کی والدہ کو حفظ تھے وہ مدرسے میں جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے بڑے ہو کے پہنچے تو آپ کو حفظ تھے، اور پھر چند مہینوں میں ہی آپ نے وہ سارا قرآن جو تھا وہ حفظ کیا۔ بغداد میں جامعہ نظامیہ میں جب آپ گئے ہیں 488 ہجری میں، تو وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت امام غزالی نے مسند کو چھوڑا اور آپ نے جا کے وہاں پہ ایز اے شاگرد جوائن کر لیا۔ اب ذرا دیکھیں کہ ایک حضرت امام غزالی جیسے رتبے والا شخص وہاں سے گیا تو اللہ رب العزت نے دوسرے کو بھیج دیا۔ 33 سال آپ نے وہاں علم حاصل کیا، اور 33 سال کے بعد 13 مضامین آپ وہاں پڑھاتے تھے۔ ناظرین، ہمارے یہاں استاد اگر ایک مضمون پڑھاتا ہے نا تو اس پہ بھی مکمل کمانڈ نہیں رکھ پاتا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ دیکھیں کہ 13 علم و فنون کے جواہر جو تھے وہ لوگوں میں بانٹتے تھے، اور مکمل جامعیت کے ساتھ بانٹتے تھے۔ اور آپ کا جو مقام ہے، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ آیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا پیر تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پہ ہے، اور دیکھیں ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے، اور یہ دعویٰ بہت بڑا ہے۔ اور جب آپ نے یہ بیان کیا تھا تو اس وقت بغداد کی مجلس میں کون کون سے شیخ تھے جو وہاں موجود نہیں تھے، اور آپ کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے تجلیوں کا وہ نور اس وقت آیا تھا، اور سرکار علیہ السلام کی طرف سے یہ تحفہ مبارک آپ کو آیا تھا کہ آپ کے منہ مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ میرا قدم مبارک جو ہے، میرا قدم جو ہے وہ اولیاء اللہ کی گردنوں پہ ہے۔ اور یہ وہ اولیاء اللہ بھی تھے جو زمانے میں موجود تھے، وہ بھی تھے جو ان سے پہلے آ چکے تھے، اور وہ بھی تھے جو ان کے بعد آئے تھے۔ لیکن ناظرین، ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ یہاں پر صحابہ اکرام، تبع تابعین اور تبع تابعین کی بات نہیں ہو رہی۔ تو ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے، اور جب آپ کا یہ دعویٰ شہنشاہ الہند حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، وہ اس وقت شہنشاہ الہند نہیں تھے، تو آپ نے اپنی گردن جھکا دی اور آپ نے کہا کہ آپ کا قدم نہ صرف یہ کہ میری گردن پہ بلکہ میرے سر اور میری نظروں پہ بھی ہے۔ اور یہ سن کر حضرت بڑے پیر صاحب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے معین تمہیں بہت جلد ہند کی شہنشاہیت اور ولایت ملے گی۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے خود حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت کا یہ تحفہ عطا کیا، یہ نوید دی، تو یہ اس دعوے کی دلیل ثابت ہو گئی۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب وہ 14 سال کے تھے اور گھر سے علم و فنون حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے، تو ماں نے چلتے چلتے جو 40 دینار آستین میں جیب بنا کے سی دیے تھے، اور ایک نصیحت اور کی تھی اپنے بیٹے کو کہ بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اور قافلہ لٹ گیا،
ڈاکوؤں نے سب کچھ لوٹ لیا اور چلتے چلتے ایک 14 سال کے بچے سے سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں 40 دینار ہیں۔ بڑا پریشان ہوا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو لے کر سردار کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ میں نے اس بچے سے چلتے ہوئے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا 40 دینار ہیں، اور 40 دینار اس وقت بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ تو سردار نے پوچھا کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے پاس اتنی بڑی رقم ہوگی۔ فرمایا میری ماں نے کہا تھا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اس وقت اس ڈاکو سردار نے کہا کہ تو نے اپنی ماں کی بات پہ اتنا عمل کیا اور ہم تو اپنے رب کو ہی بھول بیٹھے، تو آج تمہارے ہی ہاتھ پر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور نیک مسلمان بنتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈاکوؤں کا وہ گروہ میرے ہاتھ پہ وہ پہلی بیعت تھی جس کے ذریعے انہوں نے اللہ رب العزت سے معافی طلب کی۔ تو ناظرین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کیا بیان کروں، وقت کی کمی ہے۔ آپ کے درجات، آپ کا علم، آپ کی حیثیت، آپ نے جو تعلیم دی، آپ نے جس طرح لوگوں کی تربیت کی، آج ایک مائک لگا کر ہم مجمع سے باتیں کرتے ہیں، اس وقت آپ کے مجمع میں 70 ہزار سے زیادہ لوگ موجود ہوتے تھے، اور آپ جو بولتے تھے اور پہلی نشست میں بیٹھا رہنے والا شخص جو سنتا تھا وہی آخری نشست میں بیٹھے رہنے والا شخص بھی سنتا تھا۔ یہ اللہ والوں کے معجزات ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو اللہ واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ ان کے سینوں کو کشادہ کر دیتا ہے، ان کا کام ان کے لیے آسان کر دیتا ہے، ان کی زبانوں کی گرہ کھول دیتا ہے اور ان کی بات لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ان سے محبت کیجئے جو اللہ والے ہیں، ان سے محبت کیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کیجئے جو سرکار علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر کے اس دنیا کو بہترین جگہ بنا گئے، اور پھر آپ کو فالو کرنے والوں نے اس عمل، اس تعلیم کو جاری رکھا۔ تو یہ جو ربیع ثانی کا مہینہ ہے، سرکار علیہ السلام کے عاشقوں پہ پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں کو منائیے، اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کیجئے، سرکار علیہ السلام پہ بے انتہا درود و سلام بھیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ ان نیک بزرگوں کے صدقے میں، سرکار علیہ السلام کے عاشقوں کے صدقے میں، سرکار علیہ السلام کے عاشقوں کے پیروں کی گرد کے صدقے میں میری اور آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے، اہل پاکستان، اہل اسلام کی ہر پریشانی کو دور کر دے، امت مسلمہ کو ایک کر دے، ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا کر دے۔ یہ جو ہمارا سبز ہلالی پرچم ہے ناظرین، میں اس کو کہتی ہوں کہ we bleed green. Why? Because we have a great نسبت with گنبد خضرا کہ جو ہرا ہے۔ تو اس ہرے گنبد خضرا سے جس کے لیے میری اور آپ کی اور میرے اور آپ کے ماں باپ قربان، ہماری نسلیں قربان، ہماری جانیں قربان، اس گنبد خضرا کی نسبت سے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم جو ہرا ہے، تو وی بلیڈ گرین، وی تھنک گرین، وی لیو گرین۔ تو اسی پرچم کے سائے تلے آ جائیے، اسی گنبد خضرا کے نیچے آ جائیے۔ سرکار علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ یہی ہے کہ سرکار علیہ السلام سے محبت کرنے والوں سے محبت کیجئے اور خدا را سنتوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے تاکہ میری اور آپ کی زندگی سنور سکے۔ اللہ اس مہینے کے صدقے میں، اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جمعے کا دن ہے، 11ویں شریف کا مہینہ ہے، درود و سلام کی محفلوں کو جاری و ساری رکھیے گا اور اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیجیے گا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جس ہستی کی آپ سے بات کی، انہی کی طرح اللہ کے بندوں کو دینے والے بن جائیں، کیونکہ جو دیتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ خیر بانٹیے، خوشیاں بانٹیے، محبتیں بانٹیے، اپنائیت بانٹیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔